اسی کے نام سے آغاز ہے اس شاہنامے کا، ہمیشہ جس کے در پر سر جھکا رہتا ہے خامے کا۔ شاہنامہ اسلام کی اس چوتھی ویڈیو میں نصرت عزیز یوٹیوب چینل نیمز کے ساتھ آپ کے سامنے موجود ہے۔ شاہنامہ اسلام کا دوسرا باب شروع ہو چکا ہے اور آج کی اس ویڈیو میں انقلابات عالم اور عرب، مکہ پر یمن والوں کا حملہ اور قریش کی مدافعت کے متعلق عنوانات پیش کیے جائیں گے۔ بنی آدم کی دنیا میں ہزاروں انقلاب آئے، جہاں میں سینکڑوں طوفان اٹھے، لاکھوں عذاب آئے، بہت قومیں اٹھی اور چھا گئیں میدان ہستی پر، پھریرے خواب اڑائے ہر بلندی اور پستی پر، غنیمیں مرگ کے قدموں تلے روندی گئیں آخر، اکڑ کر چلنے والے دب گئے زیر زمیں آخر، خزاں منڈلا گئی شدادیوں کے سبز گلشن پر، سیاہی چھا گئی آبادیوں کے روزے روشن پر، ہوئے پیوند خاک آخر اسیری اور کلدانی، سرفرازوں کی شوکت موت نے کچھ بھی نہیں مانی، نہیں رہتا ہمیشہ ساز ہستی ایک ہی دھن پر، کھنڈر ہنسنے لگے بابل کے نمرودی تمدن پر، ہوا دریا میں بیڑا غرق فرعونی خدائی کا، فسانہ رہ گیا ہندوستانی دیوتائی کا، بگاڑی خاک نے شکلیں فلاطونی خیالوں کی، دری ہی رہ گئیں سب حکمت یونان والوں کی، سکندر اور اس کے وہ عظیم و شان منصوبے، کہیں ابھرے نہیں بحر فنا میں اس طرح ڈوبے، فقط اہل عرب اس منقلب دنیا میں ایسے تھے کہ روزے اولین سے آج تک ویسے کے ویسے تھے، یہ ملک ایسا تھا حاصل ان کو آزادی کی نعمت تھی، قبیلے آپ خود مختار تھے اپنی حکومت تھی، عرب پر کوئی دشمن حملہ آور ہو نہ سکتا تھا، کوئی فاتح بری نیت سے اس جانب نہ تکتا تھا، کوئی لشکر ہوا بھولے سے اس کی فتح پر مائل، تو صحرائے عرب ہوتا تھا اس کی راہ میں حائل، ہوئے جو لوگ اس پر حملہ آور مر گئے پیاسے، یہ خطہ رہ گیا اوجل نگاہ اہل دنیا سے، بڑی اولاد اسماعیل میں عدنان کی شوکت، عرب کو اہل اسماعیل سے حاصل ہوئی قوت، یہودی قوم پر دنیا میں جب کوئی بلا آئی تو اس نے اہل اسماعیل کے گھر میں اما پائی، خدا کے نام پر اب تک یہودی اور عدنانی ادا کرتے تھے مکے میں رسوم حج و قربانی، مگر ہونے لگے جب قلب مائل بت پرستی پر، بنی جرہم نے قبضہ کر لیا مکے کی بستی پر، مگر پھر آل اسماعیل قابض ہو گئے اس پر، عرب میں تھی یہ طاقتور بفضل حضرت داور۔ اللہ 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 کیا حملہ یمن کے لشکروں نے اہل مکہ پر، غرض یہ تھی کہ اپنے گھر میں لے جائیں خدا کا گھر۔ یمن میں ان دنوں حسان نامی ایک حاکم تھا، اسے مکے کی رونق دیکھ کر دل میں خیال آیا، کسی صورت سے توڑوں آل اسماعیل کی شوکت، اسی کعبے کے دم سے ان کی دنیا بھر میں ہے عزت، اگر کعبہ گرا دوں اس کے پتھر ساتھ لے جاؤں، یمن میں ان سے ایک کعبہ نیا تعمیر کرواؤں، یہ ہو جائے تو پھر سب لوگ میری سمت آئیں گے، کریں گے عاجزی نظریں نیازے ساتھ لائیں گے، یہ سوچا اور چڑھ دوڑا یمن کی فوج کو لے کر، کیا آ کر اچانک اس نے حملہ شہر مکہ پر، یہاں پر خادم کعبہ کنانہ کا گھرانہ تھا، اسی میں فہر بن مالک تھا جو مرد یگانہ تھا، یمن کی اس جسارت سے بہادر طیش میں آیا، مسلح کر کے سارا خاندان میدان میں لایا، مقابل ڈٹ گیا یہ شیر لاتعداد فوجوں کے، چٹانوں کی طرح روکے تھپیڑے تند موجوں کے، شکست فاش دی اس نے یمن والوں کے لشکر کو، تعاقب کر کے قبضے میں لیا لشکر کے افسر کو، یہ ایسی فتح تھی جس سے قریش اس کا لقب ٹھہرا، یہ ایک نامی قبیلہ بن گیا فخر عرب ٹھہرا،
قریش اہل عرب میں نام ہے اس ویل مچھلی کا، سمندر میں کوئی ثانی نہیں جس کی بڑائی کا۔ قریش اولاد اسماعیل میں تھے سب سے طاقتور، یہی کعبے کے خادم تھے، یہی تاجر، یہی افسر۔ قصی ابن کلاب ان میں بڑا ہی شان والا تھا، بڑا زیرک مدبر تھا، بڑے سامان والا تھا۔ ہوا عبد مناف اس کا پسر ہاشم، پسر تھے اور بھی سردار تھا سب کا مگر ہاشم، پسر ہاشم کا عبد المطلب سردار مکہ تھا، یہی تھا خادم کعبہ، یہی مختار مکہ تھا، مگر اس خدمت کعبہ کے معنی اور ہی کچھ تھے، یہ فرزند اسماعیل یعنی اور ہی کچھ تھے۔ اللہ